نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج مہینے کی پہلی مجلس ہے اور اس میں انشاءاللہ درود شریف کی نسبت سے جو پورے مہینے میں پڑھا جاتا ہے اس سے زیادہ، تو الحمدللہ پچھلے 2 ماہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ درود شریف پڑھا دوستوں نے، اور 34 لاکھ 94 ہزار سے زیادہ استغفار۔ یہاں ایک نقطہ میں عرض کر دوں، ہماری پہلے جو اپلیکیشن تھی پلے اسٹور پہ بھی اور اس پہ آئی فون کے اس پہ بھی، وہ درود ٹوگیدر کے نام سے تھی، مگر کیونکہ اس کی جو ٹیکنیکل بیک اینڈ بہت پرانا تھا تو اس میں دشواریاں تھیں، تو اب نئی جو اپلیکیشن بنی وہ ذکر ٹوگیدر کے نام سے ہے۔ تو اس کو اہتمام سے ڈاؤن لوڈ کریں، ZIKR ذکر ٹوگیدر، TOGTHER، ذکر ٹوگیدر۔ اور اس میں الحمدللہ اور بھی اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ آپ درود شریف کے علاوہ استغفار، کلمہ، آیت کریمہ کا اس کا کاؤنٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی ایڈ کر دیا ہے کہ آپ اپنے دن کے ٹاسکس بھی کچھ، کہ آپ نے کتنے دن ریڈنگ کرنی ہے، کوئی ہیبٹس بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو بڑی اچھی ایپ ہے، اور بنیادی مقصد تو اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیں ترغیب رہے تاکہ ہم، اچھا اس میں دوسرا ہے کہ آپ اپنا روز کا درود شریف، استغفار، کلمہ پڑھنے کا ٹارگٹ بھی اس میں اسائن کر سکتے ہیں۔ جیسے اپنے لیے ٹارگٹ رکھ کریں کہ میں نے روزانہ 500 درود شریف پڑھنا مثال کے طور پہ، تو وہ اس ایپ کے اندر وہ ایسا دیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ٹوٹوریل بھی ہے اس میں، اور اس میں طریقہ بہت آسان ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، کیونکہ الحمدللہ پہلے ہم مہینے میں 9 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ درود شریف اجتماعی طور پہ پڑھ رہے تھے، مگر جب سے یہ تبدیل ہوئی ہے تو بہت سارے دوستوں کو غالباً اس کا پتہ نہیں ہے۔ مقصود صرف ترغیب ہے ہمارے اپنے آپ کو بھی، اور اجتماعی طور پہ کہ زیادہ سے زیادہ درود اور پھر ذکر اذکار کیا جائے۔ تو الحمدللہ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت، یعنی ان کو بھیجنے کے 4 مقاصد بیان کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا۔ ایک اس میں کہ آپ آیات پہنچاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، تیسرا حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور چوتھا آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ آج بہت ایک عجیب انداز میں یہ موضوع سامنے آیا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں۔ چوتھا ہے کہ آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 مقاصد دے کے بھیجا گیا، تو یہ چاروں مقاصد کیا اب رک جائیں گے؟ مطلب آگے اس کا چلنا بند ہو جائے گا؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو گیا؟ کیا اب ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تو پہنچا دیا، آیتیں سمجھا دیں، تو جو قرآن ہمارے تک پہنچا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور ویسے تو حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، مگر پھر بھی، اور جو آیات جس طرح سمجھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس طرح صحابہ نے سمجھی ہیں اس طرح ان کو لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت کی باتیں بتائی ہیں ان پہ آج بھی وہ اتنی ریلیونٹ ہیں، قیامت تک اتنی ریلیونٹ رہیں گی۔ اور پھر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو بھیجا کہ آپ تاکہ ان کے نفوس کا تزکیہ کریں، تو یعنی نفوس کا تزکیہ کرنا اتنا امپورٹنٹ تھا، اتنا اہم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں ہے۔ اچھا، پھر یہاں یہ بات نہیں آئی کہ آپ ان میں سے جو کیا کہتے ہیں، جو گناہ گار ہیں ان کے نفوس کا تزکیہ کریں، جو کمزور ہیں ان کے نفوس کا تزکیہ کریں۔ یہاں اکراس دا بورڈ کہ ہم نے آپ کو ان کے نفوس کا تزکیہ کرنا، یعنی سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہو گئے۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو پہلے سے، اسلام لانے سے پہلے سے بہت پاک دامنی کی زندگی گزر رہی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سارے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کئی صحابہ جو پہلے سے کبھی شراب کے قریب نہیں گئے تھے اور ناجائز تعلقات کے قریب پہلے سے نہیں گئے تھے، مگر کیا
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تزکیہ نفس نہیں کروایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس نہیں کیا، یا جو قرآن میں حکم اللہ پاک نے جب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی ہم نے اس واسطے، جیسے ہم کسی کو جاب ڈسکرپشن دیتے ہیں نا، آپ سمجھے آپ سے کی جاب ڈسکرپشن یہ تھی اور ٹارگٹس دیے تھے کہ آپ نے جی حکمت کی باتیں بھی بتانی ہیں، قرآن بھی پہنچانا ہے، آیات بھی سمجھانی ہے، اور آپ نے ان کے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو آج ہم یہ تزکیہ نفس کی اہمیت پہ تھوڑا آگے چلیں گے۔ پہلے تو یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا غم رہتا ہے کہ جی قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ یہ آج زمانے کے اعتبار سے اس کو ہم تصوف کے نام سے جانتے ہیں، دس از جسٹ اے ٹرمنالوجی، ٹھیک ہے؟ تو تصوف کے نام سے جانتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حقیقت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور ان کے مقاصد میں سے ہے۔ تو اور یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ قرآن پہنچا دیا، آیتیں سمجھا دیں، حکمت کی باتیں بتا دیں، پھر تزکیہ نفس کی کیا ضرورت تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور کیا ضرورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے یا اس مقصد کے لیے اپنے محبوب ترین ہستی کو بھیجتے اور اس کے ذمے لگاتے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس ایسی ناگزیر چیز ہے، اگر اس کے بغیر ہم چلے گئے تو کام نہیں بنے گا۔ کوئی ایک صحابی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا، ان صحابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا۔ تو کیا یہ صرف صحابہ تک تھا، یا آگے امت کو بھی اس کی تزکیہ نفس کی ضرورت ہے؟ اور کتنی بڑی بات ہے جب صحابہ کو ضرورت تھی، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ چنی ہوئی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ پاک نے جو جماعت چن لی پوری انسانیت میں، وہ صحابہ کرام کی تھی۔ تو اس جماعت کو تو تزکیے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں جو عربی کا صیغہ آتا ہے اس آیت میں، علماء فرماتے ہیں یعنی اس کے لیے مطلب ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہوگا، تزکیہ کروانا ہے کسی سے۔ گھر بیٹھے تزکیہ نہیں ہوتا، جاگ بنا دو جمدہ کوئی نہ باہو، ایک ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہے نا، خود بخود۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں کسی بزرگ کے پاس جائیں، کیوں کسی شیخ سے بیعت کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بس کلمہ پڑھا ہوا ہے نا بھائی، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے مگر اس پہ ظاہری باطنی عمل تو نہیں آیا نا ہماری زندگی میں، تو یہ کیسا آئے گا؟ خود بائی ڈیفالٹ آ جائے گا۔ مطلب ایک دن اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ کی اپڈیٹ آئی ہے، سسٹم کی اپڈیٹ کر لیجیے اور سب خود ہو جائے گا۔ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک دیٹ وے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے ایسے نہیں کروایا، تو اب میں اور آپ اس سے مبرہ ہیں۔ تو اور معاشرے میں اگر آپ بنیاد دیکھیں تباہی کی، تو وہ نفس کا بگاڑ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ خطاؤں کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت کہاں ہوتی ہے؟ یہ نفس کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، اپنی ذات کی محبت اس نفس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک نہیں معاف کروں گا۔ تو یہ شرک کی بنیاد کہاں آتی ہے؟ شرک کی بنیاد نفس سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب عزازیل فرشتوں کا معلم تھا، معلم الملائکہ تھا نا، اور فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اتنا صاحب مقام آدمی، اور کہتے ہیں کہ اس نے، عزازیل کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے، چپا نہیں ہے جہاں سجدہ نہ کیا ہو، تو اتنا بڑا عابد تھا۔ تو اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کیا چیز تھی جو اس کو، جس کو جو وہ رک گیا؟ کس چیز نے اس کو روکا؟ انا،
میں آگے عرض کروں گا. آج کے مرید میں جو چیز اس کو روکتی انا. اس نے کیا کہا تھا کہ سب کو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اعلیٰ ہوں, یہ تو مٹی ہے, مٹی کی تاثیر ہے, کوئی اس پہ تھوک دے, کوئی اس پہ چل جائے اور اس کو رون دے, اور میں آگ ہوں, مٹی نیچے جاتی ہے اور آگ اوپر جاتی ہے. ویری لاجیکل. دیکھتا ہوں کہ آج کے دوست احباب جو ہمارے سلسلوں میں ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سیاح ہوں, شیخ مجھے پہچان نہیں, میری عظمت کو نہیں پہچان سکے. شیخ تو باقی مریدین کو ترجیح دیتے ہیں, باقی مریدین اس کے چاچا لگتے ہیں. شیخ کے لیے تو ایوری بڈی از ایکول. یہ سمجھنا ایسے آدمی کے لیے مشکل ہے جس کا نفس شیطانیت سے ایسا بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے شیخ تو بائسڈ ہے, اور شیخ ایسا ہے, اور شیخ ایسا ہے, اور شیخ اصلی ٹیلنٹ کو پہچانتا نہیں ہے. وہ بھی کتنا بڑا احمق ہے, ایسے شیخ کے پاس تو رہنا ہی نہیں چاہیے جو اصلی ٹیلنٹ کو اور محنتی اور اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے. سب نااہلوں کو اس نے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے. ایسا تو شیخ ہی نااہل ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مجھے ایڈوائز ہے ایسے مریدین کو. مگر یہ ان کی بنیاد کہاں سے آ رہی ہے, ان کو مبارک دے دوں. ان کی بنیاد, ان کا اصل پیر تو وہ تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا. کیوں؟ اس کی انا تھی. تو یہاں شرک کا وجود, جو انا سامنے آئی, وہ شیطان, اور اس جس سے عزازیل شیطان بن گیا, تو وہ کس بنیاد پہ آئی کہ میں ہوں. دیکھیں نفس سے آیا ہے. میں ماں, ایک حکایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نفس کو اللہ پاک نے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو اس نے کہا اللہ پاک تو رب ہے اور میں ہوں. تو اللہ پاک نے اس کو 1000 سال آگ میں رکھا, آگ کا عذاب دیا, پھر نکالا. پوچھا بھائی اب بتا تو کون میں کون. اس نے بولا تو ہے اور میں ہوں. اور پھر اللہ پاک نے اس کو برف کا عذاب دیا, ٹھنڈ کا. 1000 سال بعد نکالا, پوچھا ہاں بھائی تو ہے میں ہوں. پھر کہتے ہیں اللہ پاک نے اس کو 1000 سال بھوک کا عذاب دیا, بھوکا رکھا. اس کے بعد جب نکالا, پوچھا بھائی ہاں بھائی, تو اس نے کہا ہاں نہیں اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ اس دور میں اللہ پاک نے فوڈ پینڈا بھی نکال دیا ہے. تو جو تھوڑا بہت بھوکا رہنا تھا اس سے بھی آؤٹ ہو گئے. تو دیکھیں یہاں نفس کا تزکیہ کتنا ضروری ہے. شیطان بنا کیوں؟ اور اگر مخلص ہوتا, یہاں دیکھیے, مخلص ہوتا شیطان اور اس کا نفس اس پہ اوور رائڈ نہیں کر رہا ہوتا, تو پھر آدم علیہ السلام سے بھی ایک بحکمت تکوینی لرزش ہوئی. مگر اس لرزش پہ فوراً آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ میں نے اپنی جان پہ نفس کیا, اور اگر مفہوم ہے میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, اور اگر تو مجھے نہیں معاف کرے گا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. دیٹ از دا ڈفرنس. تو اب یہاں سے ایک نقطہ یاد رکھیے کہ یہ نفس ہے جو ہمیں شرک تک لے کے جاتا ہے کہ میں ہوں. آئی نو. بڑے بڑے عالم کو تباہ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. ایک عالم کی جیب میں 1 ٹکا نہ ہو مگر اس کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنے علم پہ. میں آئی نو, میں جانتا ہوں. ہوتا کیا ہے نیٹ رزلٹ کہ اگر اس نے کہیں کسی وجہ سے کوئی مسئلہ غلط اس نے بتا دیا ہے تو محض اس واسطے رجوع نہیں کرتا کیونکہ میری بے عزتی ہو جائے گی, لوگ مجھے کیا کہیں گے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جن لوگوں کا تزکیہ ہوا ہوتا ہے نفوس کا, تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنی بڑی شخصیت, ان کا ایک رسالہ ہر مہینے کا آتا تھا, اور کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا جو انہوں نے پہلے کوئی ایک بات کہی ہوتی, کوئی نئی حقیقت سامنے آ جاتی, تو باقاعدہ چھاپ کے وہ کہہ دیتے جی فلاں مسئلے میں نے بتایا تھا وہ میں نے غلط بتایا تھا,
اور وہ صحیح یہ ہے اور میں اپنے پرانے فتوے سے رجوع کرتا ہوں. اب یہ ہم کب کر سکتے ہیں؟ ٹو ایڈمٹ آر مسٹیکس. ہم تو ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے، نفس تو نہیں کرنا چاہتا، نفس تو ہمیں روک دیتا ہے. غلطی ہو گئی تو مانو نہیں، لوگ کیا کہیں گے. اور وہ تو سب سے پہلے کہتا تم جانتے ہو باقی سارے غلط ہیں، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ نااہل ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، اور میں فلانا، میری کیا بات. دیکھیں یہ جو میں آپ سے نقطہ عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے ہماری یہ دنیا پریزنٹ لائف بھی تباہ ہوئی ہے. ان خصلتوں سے یہ نہیں کہ صرف آخرت تو خراب ہے ہی ہے، مگر دنیا بھی خراب ہوئی ہوئی. تو اس نفس کا تزکیہ، اس نفس کی اصلاح کتنی ضروری ہے بربادی سے بچنے کے لیے دنیا میں بھی. کیونکہ جس آدمی کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے حقیقتاً کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. اگر کسی وجہ سے اس کے چہرے پہ لوگ اس کی عزت کر بھی رہے ہیں، اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کی بدمعاشی کی وجہ سے، یا اس کا لحاظ کر کے کسی وجہ سے، پیٹھ پیچھے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. نہ کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا، نہ اس سے کوئی بات کرنا پسند کرتا. اور یہ اپنے گھمنڈ میں ہے کہ میرا پیسہ ہے، میرا فلانا ہے، میں ایسا، اتنی تعلیم ہے، فلانا ہے. کچھ نہیں. نفس کی خرابی اچھے خاصے انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اب دوسرا نقطہ، دراصل بات تھوڑی یہاں سے آئی کہ آج اللہ کی شان ابھی ایک ساتھی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مجھے بھیجا. آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ دیٹ. آپ کو علم میں ہے کہ آئی ڈونٹ پریپیئر اے بیان، میں کبھی کسی بیان کے لیے پریپیئر نہیں کرتا ہوں. بس اللہ پاک کوئی نہ کوئی چیز سامنے لے آتے ہیں یا بات لے آتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہم علی کا بھی یہی ہے، اور اسی سنت پہ اللہ پاک مجھے بھی چلا رہا ہے. یہ ایک ملفوظ ہے، آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ. اور کس کا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو سالکین ہیں ان کے لیے تو بہت رائے ہدایت ہے، یا جو بیعت ہونا چاہتا ہے کسی سے اس کے لیے بھی رائے ہدایت ہے. اور جو کچھ بھی نہیں ہے، جو اپنی اصلاح کا فکر ہی نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی بہرحال کسی چیز میں بھی ایکسل کرنا تو ایک پرنسپل ہے اس کا. حضرت فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کی پہلی شرط. اب راہ سلوک کیا ہے؟ راہ سلوک جہاں ایک طرف آپ، یہ راہ کیا ہے؟ تقرب الہی کی رستہ ہے. اور یہ وہ رستہ ہے جس کا ہمیں قرآن کا حکم ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. دنیا کمانا، عہدوں پہ آنا، سیاسی سٹیٹس حاصل کرنا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. نعمتیں اللہ کی اگر حلال طریقے سے ہے تو جتنا بھی پیسہ ہے، عزت اللہ پاک نے دی ہے، عہدے دیے ہیں اللہ نے، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر یہ رستہ، حقیقی رستہ کون سا ہے کہ یہ اللہ کے جب ہم سلوک کی بات کرتے ہیں تو سوائے سلوک، تاکہ انسان کو نسبت ملے. نسبت کس سے؟ اللہ سے تعلق ملے، اللہ کا استحضار ملے، وچ مینز اللہ کا قرب ملے، وچ مینز کہ اللہ کی محبت ملے. اور یہ مقصود ہے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ایمان والا تو مجھ سے شدت سے محبت کرتا ہے. میں بار بار اس آیت کو پڑھتا ہوں. ون نیڈس ٹو کانٹمپلیٹ آن اٹ. اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک فرما کیا رہے ہیں. اور دوسری جگہ وہ بھی میں بار بار عرض کرتا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جہاں علماء بتا رہے ہیں عبادت کیوں؟ تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. تو معرفت اس دل میں کیسے آئے گی کہ جس کے اندر نفس کی خصلتیں، اس کی خرافات، اس کی گندگی گھسی ہوئی ہے، وہاں تو نہیں آئے گی. تو یہ رستہ کتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو اللہ تک پہنچانے والا ہے، پر اس کی شرائط ہے. ہر چیز کی شرط ہوتی ہے. اس میں ایک اور نقطہ میں ابھی پڑھوں گا اور سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں حضرت ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا، یا خود سوچتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا، ہماری ترقی نہیں ہوئی، ہمارے سبق نہیں بڑھے. اور obviously then who is to be blamed؟ وہ سارا شیخ کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے. مگر یہاں حضرت نے لکھا کیا ہے، اس پہ آ جاتے ہیں، تاکہ جس کی ترقی نہیں ہو رہی وہ یہ دیکھے کہ کہیں اس نے پہلی اینٹ ہی تو الٹی نہیں رکھی ہوئی. شیخ تو
اگر آپ نے اپنا کٹورا الٹا رکھ دیا ہے، اوپر سے ہزاروں من بارش ہو جائے، کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس پیالے کے اندر کچھ نہیں آئے گا. بادل تو بیچارہ برستا رہے گا اور برستا رہے گا. اور پھر آپ بادل کیا کہیں کہ جی بادل کا قصور ہے، مجھ میں پانی نہیں آیا. شرط یہ تھی کہ اپنا بھانڈا تو سیدھا رکھتے. انما الاعمال بالنیات. اب اس حدیث شریف کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آئے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کی پہلی شرط، فرمایا کہ یہ طریق یعنی یہ رستہ بہت ہی نازک ہے. انڈاؤٹڈلی اٹ از، یہ اتنا اتنا باریک رستہ ہے کہ یہاں رہنما اگر نہ ہو تو انسان کے پھسلنے کی میں تو یوں کہوں گا کہ 99.99999% چانس ہے. اتنا باریک چیز ہے. بعض اوقات تکبر میں اور استغنا میں، تکبر کہتے ہیں پرائیڈ، ایگو، اور استغنا کہتے ہیں بے پرواہ ہونا، کسی سے متاثر نہ ہونا. اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میرے پاس اتنا بڑا امیر آدمی آیا، میں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی. اور اصل کیا ہوتا ہے، لفٹ کرانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے اللہ کی کبریائی تھی اور آپ کو کسی کا پتہ ہی نہیں چلا. لفٹ نہ کرانے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو میں کتنا بڑا صاحب استغنا ہوں. وہ استغنا نہیں تھا، وہ تکبر تھا. بٹ ہاؤ ڈو وی نو؟ ہمارا نفس تو ہمیں اس کو بڑا رنگین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے تمہاری، تم سے بڑا دیکھو تم بے پرواہ ہو ان دنیاوی عہدیداروں کے یا بڑے بڑے لوگوں کے یا جو بھی. وہ ایکچولی بے پرواہ نہیں، وہ ایکچولی اندر کا تکبر ہے کہ آئی ایم سپیریئر ٹو دیم. میں فقیر ہوں، فلانا ہوں. وہ ایک کہتے ہیں تواضع کا تکبر، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی آئی ایم ویری ہمبل، میں بڑا متواضع ہوں. تو اس کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے کہ اس بات پہ تکبر ہونا کہ جی میں بڑا متواضع ہوں. وہ پتہ تب چلتا ہے جب آپ کسی کو کہہ کہ جی میں تو بالکل بیکار ہوں، بل آپ کا خادم ہوں، اور دوسرا سامنے والا کہنا ہاں واقعی آپ بڑے بیکار ہیں. تو اس وقت ہم دیکھیں کیسے آستینے چڑھاتے، کیونکہ وہ تواضع کا تکبر ہے صرف، کہ ہم صرف تکبر کر رہے ہیں اس بات کے ایکچولی. بٹ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ؟ اس وقت ہم اندر سے سنسیئر ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، مگر پتہ نہیں چلتا ہمیں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے رہنما چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر دیکھنا، تبھی تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی نا. تزکیہ دیکھیں، قرآن پاک تو پہنچا دیا، تو دین اس کے فقہی مسائل وہ تو پہنچا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبوسیت تو یہاں ختم نہیں ہوئی نا. ان کا مقصد مبوسیت کا، قرآن بھی آ رہا ہے، چیزیں بھی سمجھا رہے ہیں، مگر آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کی کیا کہیں گے، ان کی گرومنگ کر رہے ہیں. نہ صرف گرومنگ کر رہے ہیں مگر نفس کے ناخن کاٹ رہے ہیں. خود بخود صحابہ کے نہیں کٹے، حالانکہ صحابہ کی تو کیا بات تھی، مگر پھر بھی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما رہے ہیں. کئی مواقع ہیں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے وہ بظاہر ناگواری بھی ظاہر کرتے ہیں، اپنی بات چیت بھی چھوڑتے ہیں، کہیں کسی کسی انداز سے ان کی اصلاح فرماتے ہیں. تو آج صحابہ کو تو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں. تو اگین پھر اس کے بعد، بٹ ٹو بی سکسیزفل، یہ پہلی شرط کیا کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ طریق بہت نازک ہے. میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ نازک ہے، پیر پھسلتے دیر نہیں لگتی. میں نے بہت دوستوں کو دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جن کو تھوڑی بہت کچھ کیفیات اور شروع ہو جاتی ہیں، اس سے میں تو بہت ڈرتا ہوں اس واسطے، کیونکہ وہ اس خوشی میں مر جاتے ہیں کہ ہم کوئی صاحب مقام ہو گئے. تھوڑا سا جنات نے دو چار چیزیں دکھا دیں اور یہ آ گئے، دو چار اچھے خواب آ گئے، میں نے ان کو محروم ہوتے دیکھا ہے، کٹتے دیکھا ہے اس زوم میں کہ جی ہم تو پہنچ گئے ہیں. اور حضرت آپ ایکچولی وہ دل میں یا زبانی بھی اظہار کر دیتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں نا، اس واسطے آپ کو کیا پتہ، اور میں تو پہنچ گیا ہوں. وہ اس میں ایک مشہور قصہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا آتا ہے کہ وہ بہت عرصہ ہوا کہ وہ مجلس میں حضرت کی آنا اس نے چھوڑ دیا.
تو حضرت نے کہا اپنے متعلقین میں سے کسی کو کہ جاؤ بھائی دیکھو وہ بندہ آ نہیں رہا ہے. اچھا یہ یاد رکھنا کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ہی عکس کر رہا ہوں کہ مرید شیخ کو چھوڑتا ہے، شیخ مرید کو نہیں چھوڑتا. مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو منافق بھی تھے ان کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے منافق جو مرتد ہوا وہ اپنی، ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے اسلام لا کے مرتد ہوئے، وہ خود ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھکا نہیں دیا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کو بھیجا اس مرید کے پاس. تو جب اس کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب جب میں ذکر کرتا ہوں تو رات کو تو میں تو جنت کی سیر کرتا ہوں اور فلانا یہ چیز نظر آتی ہے اور یہ چیز نظر آتی ہے. تو اب کیونکہ میں خود اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، مجھے جنید بغدادی ہوگا تو ہوگا اپنی جگہ پہ. اس مقام پہ ہم کہتے ہیں کہ جی اب تو جنید بغدادی کو میرے پاس آنا چاہیے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں. تو بے فکر ہیں، بہت ملتے ہیں. تو یہ جو قاصد تھا واپس آیا اور حضرت سے عرض کیا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ میں تو پہنچ گیا ہوں اور رات کو ایسا نظر آتا ہے اور جنت کی سیریں کرتا ہوں اور ایسے میوے کھاتا ہوں. اور شیخ کی کیونکہ شیخ ذریعہ ہوتا ہے ہماری اصلاح کا. یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھیے حقیقی ہادی صرف اللہ پاک ہے، اور حقیقی ہادی صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک نا؟ اگر فائنل ہادی کوئی اور ہوتا تو ابو طالب بھی ایمان لے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی دعائیں کی اس میں، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں. وہ تو ان کی اوپی بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مگر یہاں ہادی چلتی صرف اللہ کی ہے، چلتی صرف اللہ کی ہے. جب وہ چاہتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے، اور جب وہ نہیں چاہتا تو یعقوب علیہ السلام کی سمجھنے کے پچھواڑے میں کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے ان کو نہیں نظر آتا. چلتی صرف اللہ کی ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. تو بہرحال یہ اس مرید کو، اچھا میں نے یہ عرض کر رہا تھا نا کیونکہ شیخ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہوتا ہے، تو پھر شیخ کے دل میں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے بہتر ہوتا ہے، شیخ کے دل میں اللہ وہ ڈالتا ہے. اور یہ تجربہ میرا رہا ہے کہ بعض دفعہ شیخ اتنی سخت ڈانٹ پلا دیتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور شیخ کا مزاج بھی نہیں ہوتا. شیخ ادروائز بڑا نرم ہے مگر ہمارے اس نے بخیے بخیر دیے. بعض دفعہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی پہ بھی بڑی نرمی سے اس نے پاس کر دیا. تو جو شیخ حق ہے، جو شیخ کامل ہے، اگر شیخ کامل نہیں ہے، شیخ حق ہی نہیں ہے، خود ہی آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جو اس راستے سے گزرا ہے، کسی نے اس کے اس پہ بٹھایا ہے اور پھر اللہ کے لیے وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اس واسطے نہیں کہ میرے حلقے بڑے ہیں اور مجمع بڑے ہیں اور میری واہ واہ ہو. شیخ کے حق کے لیے تو مسئلہ ہے نا، اس نے کون سے ہم سے فیس لینی ہے، مگر وہ ساروں کی فکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، توجہ کر رہا ہے، ایک ایک کا غم اس کے غم میں ہے. اینڈ وی تھنک کہ وہ اس کو ہماری نہیں پتہ. جب اللہ نے کسی پہ رسپانسبلٹی ڈالی، اللہ نے ڈالی ہوتی نا، پھر اللہ اس کو استعداد بھی دے دیتا ہے. اسی طرح کیونکہ شیخ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہوتا ہے ہماری اصلاح کے، تو اللہ پاک اس کے دل پہ وہ بات القاء کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے. یہاں تک کہ وہ اصلاح کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ دنوں بعد کھانے پہ کوئی بزرگ آئے حاجی صاحب کے پاس، تو حضرت نے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلا لیا، اور یاد رکھیے وہ مفتی ہیں، ہندوستان میں بہت بڑے عالی مرتبہ شخص ہیں اور بڑے قد والے عالم ہیں، تو وہاں خود حضرت کھانا شروع ہو گئے اس بزرگ کے ساتھ، اور گوشت اور سب سامنے پڑا تھا، اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ وہاں ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، اور اس کو کوئی خادم کو کہا اس کو کوئی دال یا ایسا کچھ دے دو۔ تو اس بزرگ نے جب دیکھا تو حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت مولوی رشید احمد کو بھی یہیں بلا لیتے، تو کہتے ہیں حاجی صاحب نے کہا کہ رشید احمد کے لیے تو یہی بہت ہے کہ اگر اس در سے اس کو 2 روٹیاں مل رہی ہیں، اس کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بات آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے، تو میں آپ کو دلیل حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ اور پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ فرمایا تو الحمدللہ میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا کہ یہ انسلٹ ہے نا، اتنا بڑا عالم، اور پھر وہ کیا اس کو ایک تو چلو بھائی گوشت موشت موجود ہے دے نہیں رہے، اور بٹھا بھی دور رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ اپنے ساتھ بٹھا دیں بھائی تم اس پلیٹ پہ کھاؤ، نہیں، بٹھا بھی دور رہے ہیں جیسے دروازے پہ بٹھا دیا، تو انسلٹ ہے نا۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس کے لیے تو یہی بہت ہے کہ میرے اس در سے اس کو کچھ ٹکڑا مل جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے بالکل ہی یہ بات پہ یقین تھا کہ واقعی میرے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کہا کہ جب مزے کی بات ہے، وہ کہتے وہاں لکھا ہے کہ جب حضرت حاجی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے تو کن اکھیوں سے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ تربیت اللہ پاک اس کے دل میں ڈالتا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو اس کا بھی ضرورت ہے، مگر ہمارا مسئلہ تو الٹا ہے، ہم تو کوئی تکبر اور بھر بھر کے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شیخ ہماری مدح بیان کرے گا، اور اپنی نااہلی کو کیسے اور اپنے تکبر کو کیسے ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو بہت، یعنی شیخ پرفیکٹ اور کیپیبل لوگوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور نااہلوں کو اس نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ واہ بھائی واہ! یہ تو پھر میں کہتا ہوں ایسا شیخ تو اس سے تو جان بچانی چاہیے، تو بہت ہی نااہل آدمی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس کو کیونکہ ذریعہ بنایا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ پاک وہ بات ڈال دیتا ہے۔ یہ تجربہ رہا کہ 2 لوگ ایک ہی حال یا ایک ہی کوئی چیز لاتے ہیں شیخ کے پاس، وہ ایک کو ایک بتا دیتا ہے، ایک کو ایک بتا دیتا ہے، ایک کو تھپکی دیتا ہے اسی چیز پہ اور ایک کو ڈانٹتا ہے اسی چیز پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کو تھپکی دینے میں اس کا فائدہ اور ایک کو ڈانٹنے میں اس کا فائدہ ہے، یعنی مرید کا۔ بہرحال جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مرید کو انہوں نے اس قاصد کو کہا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ اب جب تم رات کو جنت کی سیر کرو تو بس زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ تو یہ قاصد گیا اس مرید صاحب کے پاس کہ بھائی حضرت نے یہ فرمایا، بولا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ وہ تو خود صاحب مقام ہو گیا تھا۔ تو اب رات کو یہی ہوا کہ اس نے دیکھا کہ وہ جو گھوڑوں کی بگیاں آئی ہیں اور بڑا پروٹوکول ہے، اور آگے ہوٹر پیچھے ہوٹر، کیا بات ہے، اب جنت جائیں گے، بیٹھا اور گھوڑے پہ جا رہا ہے اور جنت کے نظارے نہریں سب دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اس کو خیال آیا کہ وہ شیخ نے کہا تھا کہ وہ لا حول پڑھ لینا، اس نے چلو جسٹ ٹو ایک حجت تمام کر لی، پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جیسے اس نے لا حول پڑھا تو اچانک وہ سارا منظر بدل گیا، وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا اور آگے پیچھے سور اور چوہے اور
گندگی کے اوپر، تو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ جو سارا جو ہیلوسینیشن تھی یہ شیطانی استدراج تھا. بہت بہت ساری چیزیں، جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے، مگر شیطان کا بھی تصرف ہے. تو اس میں کئی دفعہ وہ شیطان جو ہے ہمیں ایسی ہلوسینیشن ہی کہیں گے جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی دلیل میں ایک اور واقعہ بھی عرض کر دوں. آپ نے سنا ہے کئی بار کہ ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرما رہے تھے تو آسمان پہ بہت بڑی چمک ہوئی اور آسمان سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں تیرا رب ہوں اور میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا ہوں، تو اس واسطے آج سے تجھے معاف ہے نماز، آج سے تجھے نماز معاف ہے. تو ہم جیسا ہوتا تو ہم کہتے جی تھینک یو ٹھک، ٹھیک ہے جی چھٹی ہو گئی. تو حضرت تو حضرت نے فوراً کہا اچھا نظر ایسا ہی آ رہا ہے، آسمان ہے چمک رہا ہے آواز آ رہی ہے. شیطانی استدراج تھا نا. کیا آتا ہے کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا مگر اس کے علاوہ کسی کی بھی، اس طرح اللہ، یہاں تک کہ اللہ پاک کی بھی اس طرح، کیونکہ اللہ پاک کی کوئی شکل ہے نہیں نا، کوئی فارم ہے نہیں. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خبیث، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں تھی تو مجھے کیسے معاف ہوگی؟ اللہ اکبر. جن کے نفس کا تزکیہ وہ ہوتا ہے وہ ان کا یہ عالم ہوتا ہے. اور حضرت پیران پیر کا تو کیا ہی کہنا رحمۃ اللہ علیہ. تو شیطان نے ہی ڈid ناٹ اسٹاپ ہیئر، دوسرا وار کیا. جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا. بات بڑی لاجیکلی ہے اور بات تو اچھی ہے نا. وہی بات ہے، مجھ جیسا آدمی تو کہتے گا ہاں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی علم نے. انہوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کم بخت مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے. یہ ہے نسبت حقیقی، یہ نسبت کی انتہا ہے. فنائیت کی حتا، یہ فنا بھی ہے اور یہ بقا بھی ہے. یہ میں نے اس میں کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مگر ہماری سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک جملہ حضرت کا ان کا مقام فنا بھی ظاہر کرتا ہے اور مقام بقا بھی ظاہر کرتا ہے. اللہ کے فضل سے کیا انہوں نے فرما دیا کہ کم بخت دفع ہو جا، میرے علم نے نہیں مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے. اب آپ اس کو دوسری طرف فتح مکہ پہ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سر ایسے جھکائے ہوئے کہ وہ آتا ہے کہ بالکل اس کے گلے سے اپنا امامہ ان کا لگ جائے گا نیچے. اور کیا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ پاکی ہے اس رب کی جس نے تنہا اپنے دشمنوں کو، اگین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ظاہری بات ہے اس میں تو کوئی مقابلہ یا کچھ نہیں ہے مگر سمجھنے کی بات ہے کہ بینچ مارک کیا، سنت کیا ہے کہ اس درجے فنا ہو جانا، اپنے آپ کو یعنی اپنا آپ ختم نظر ہی نہیں آ رہا. اور ہماری صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. میرے خیال اس ملفوظ کو زندگی رہی تو اگلی نشست میں لے لیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو اگلی نشست میں اس ملفوظ کو جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس کو پڑھ لیں گے. ابھی تھوڑی دیر مراقب ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالوں کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن نوالو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات میرے بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہے ہیں، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
سانس معمول کے مطابق لیجئے، بدن کو بالکل ڈھیلا چھوڑیں۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یہ تو درود پاک پڑھا گیا، استغفار پڑھی گئی، یا اللہ اس کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما، اس کی کمی کوتاہیاں معاف فرما، اور یا اللہ اپنی شایان شان بڑھا کے اس کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے عظمت میں پیش فرما۔ اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما، جو کسی بھی روزگار کی رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما، جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کو نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کے جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں جو یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں سے شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، ناگہانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ ہماری اس سلسلے کی بچی ہے صباحت، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے لیے خصوصاً دعا فرمایا، غالباً ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں بہت سیریس، تو ان کے لیے خصوصی دعا فرمایا۔ اللہ اس بچی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے مولانا خرم صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ان کے لیے دعا فرمایا، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے یہاں موجود ہیں یا غائبین میں سے، اللہ سب کی جو بھی ضروریات ہیں یا اللہ جو مانگتے ہیں تمنائیں ہیں یا اللہ دست غیب سے یا اللہ ان کو عطا فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔